بعض دفعہ انسان خوف کو بزدلی کی حد تک اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے اور بعض دفعہ نقصان پہنچنے کی حد تک بہادری دکھاتا ہے. میرا سوال ہے کہ بہادری کی کیا حد ہونی چاہیے اور کس قدر دنیا سے خوف رکھنا چاہیے؟ مومن کا جو کام ہے وہ فراست اور عقل ہے. تو حکمت اور دانائی یہ چیزیں ہیں. ایک چیز جائز ہو اور آپ غلط جگہ پہ اس کو کر رہے ہوں ہیں تو وہ نقصان پہنچانے والی بن جاتی ہے. ایک چیز ناجائز ہے اور اس کو آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. اس لیے حق بات کہنی ہے. حدیث میں آیا کہ حق بات کہو, چاہے جابر بادشاہ کے سامنے کہو گے کلمہ حق کہو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے پہلے یہ سوچ لو کہ جو میں بات کہنے لگا ہوں سچائی کی بات, اس کا نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے, یا پبلک میں کہنے سے فائدہ ہے. ایک بات سے کہ کسی کا نقص مثلا بیان کرنا ہے, کسی کی ایسی بات کہنی ہے جس سے دوسرے پہ اثر ہوتا ہو اس کی زندگی پہ, اور اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اس کی بدنامی بھی ہوتی ہو. ستاری کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اللہ تعالیٰ کا میں ستار ہوں, تم ستاری بھی رکھو. ٹھیک ہے. تو ستاری کرتے ہوئے اس بات کو, چاہے وہ جو بھی کمزوری ہے کسی کی, اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. ہاں اگر ہمدردی ہے تو اس کو علیحدگی میں جا کے سمجھاؤ کہ دیکھو یہ تمہاری کمزوری ہے, اسلام کی یہ تعلیم ہے, یہ دنیا اس طرح یہ کہہ رہی ہیں, جماعت کو اس سے یہ نقصان پہنچے گا, اس لیے میں تمہاری ہمدرد بن کے بتا رہی ہوں, تمہیں تمہارے پاس آئی ہوں, میں نے لوگوں میں نہیں بتایا. اور اس نے فرمایا کہ اگر کمزوریاں دیکھو اپنے لوگوں کی تو ان کے لیے پہلے 40 دن دعا کرو, پھر سمجھو, پھر اصلاح کی کوشش کرو. اگر اصلاح نہیں ہوتی پھر جو لوگ ہیں, جو عہدیدار ہیں, یا جو ایسے لوگ جن تک شکایت پہنچا سکتی اصلاح کے لیے, ان تک بات پہنچاؤ. ٹھیک ہے. لیکن پہلے اپنی کوشش کرو, نہ یہ کہ بدنام کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے عقل انسان مومن کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت سے کام لو. وحید اللہ کی بہن کا بہن وہ دعوت ہوں کاننا ولی حمیم. تمہاری اور اس کے درمیان دشمنی بھی ہوتی ہے لیکن نرم زبان استعمال کر, اتفاق بلتی ہے آسان ہو. اگر اچھے طریقے سے تم اس کا دفاع کر رہی ہو, بات کر رہی ہو, تو تمہارے اور دشمن کے درمیان صلح قائم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور آپس میں دوستی قائم ہو جائے گی. لیکن اگر بیوقوفوں کی طرح بلنٹ ہو کے بدوؤں کی طرح کام کرو گے تو پھر وہ بیوقوفی ہے. اب پرانی حضرت عمر کے زمانے میں اور تو خلفائے راشدین کے زمانے میں, بلکہ آن وسلم کے زمانے میں بھی گاؤں کے جو بدو تھے, ان پڑھ جاہل آتے تھے نا, چادر کھینچی آن وسلم کی, اتنا زور سے کھینچی کہ گردن پہ داغ پڑ گیا. حضرت عمر کو کہہ دیا کہ یہ آپ نے پہنا ہوا جو کپڑا, قمیض ایسی اور نچلا کپڑا ایک کپڑا بھی ایسا پاجامہ یا جو بھی پہنا ہوا تھا ایک طرح کا ہے, آپ نے ہمیں ایک کپڑا دیا, آپ دو رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ملا تھا ایک میرے بیٹے کو, تو میرے بیٹے نے وہی دے دیا, اس لیے میرا یہ دو ہیں, میں نے لیا ایک ہی اپنے لیے. لیکن اس قسم کے اعتراض کرتے تھے, بدو سوال کر لیتے تھے. لوگ کہتے ہیں جی بدو سوال کر لیتے تھے. عرب جو تھے یا مسلمان اصول تھے حضرت عمر پہ سوال کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. کہ کیوں آپ نے یہ پہنا, یا خلفائے راشدین پہ سوال کر, آپ کیوں نہیں ہم کر سکتے سوال, خلفاء کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ سکتے. ٹھیک ہے. لوگ سوال کر دیتے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہیں, بعضوں کے دماغوں میں آتا. مجھے یہ بتائیں, اور اس کو مسلم نے بڑا تفصیل سے لکھا ہے کہ کوئی پرانے صحابہ, کبار صحابہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے تربیت حاصل کی ہے, ان میں سے کسی نے سوال کیا کبھی کسی خلیفہ سے کہ یہ کیوں نہیں اور وہ کیوں نہیں؟ ان کی تربیت اچھی تھی, ان کو پتہ تھا. سوال کیا تو بدوؤں نے. اگر آپ نے جاہل اور بدو بننا ہے تو سوال کریں کہ تم نے یہ کیوں کیا. اور اگر پڑھے لکھے اور نیک صحابہ کے پہ عمل کرنا سنت پہ, تو پھر انہوں نے سوال نہیں کیا. تاریخ نکال لیں, کہیں بھی آپ کو کوئی تربیت یافتہ پرانے صحابہ میں سے کوئی نہیں ملے گا جس نے کبھی خلفائے راشدین پہ سوال کیا ہو. سوال انہوں نے کیا جو بعد میں مسلمان ہوئے, یا گاؤں کے بدو تھے جن کی تربیت نہیں ہوئی. تو بدو نہ بنے, پڑھے لکھے بنیں. ٹھیک ہے. اور سمجھانے کے لیے جس طرح آپ اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو علیحدگی سمجھاتی ہیں نا,
اسی طرح آپ صدر ہیں وہاں کی، جی نوٹرین کی تو پھر اسی طرح اپنی لجنہ کی ممبرات کو، ناصرات کو علیحدگی میں سمجھائیں کہ یہ تربیت کا یہ طریقہ ہے، نہ کہ یہ کہ کھڑا کر دیا تو تم نے یہ برائی ہے، تم نے یہ کیوں کیا، تمہارا حجاب ٹھیک نہیں ہے، تمہارا پردہ ٹھیک نہیں ہے، تم نے لباس برقع تمہارا ٹھیک نہیں ہے، تم نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے، یہ کیا فضول لباس پہن کے آ گئی ہو مسجد میں، یا یوں ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ پھر اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کا برا اثر ہوگا، نیک اثر نہیں ہوگا. آپ کا کام یہ نہیں کہ روب ڈالنا، آپ کا کام یہ ہے اصلاح کرنا اور ایک ہمدرد بن کے اصلاح کرنا. ہر لجنہ کی ممبر جو ہے اس کو یہ احساس ہو کہ میری صدر جو ہے میری ہمدرد ہے، میری بہن ہے اور میری بہتری چاہتی ہے. پھر وہ آپ سے ذاتی تعلق پیدا کریں گی. جب ذاتی تعلق ہوگا تو آپ ایک سوسائٹی بنیں گی، اور یہی جماعت کی تنظیم کا مقصد ہے، اور یہی چیز ہے جس کو آپ صحیح طرح اگر اختیار کریں تو اس کا حق ادا کر سکتی ہیں. اور اسی طرح آپ نظام جماعت کی نمائندگی بھی کر سکتی ہیں، خلیفہ وقت کی نمائندگی کا حق بھی ادا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے جو لجنہ قائم کی گئی. ضرورت جو ہے وہ ہونی چاہیے لیکن عقل کے ساتھ. ٹھیک.